أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صفت ان لوگوں کی جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا مشکل کشا، جیسے مثال مکڑی کی، بے شک وہ گھر بناتی ہے، بے شک کمزور گھروں کا البتہ گھر ہے مکڑی کا۔ لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے یہ جانتے ہوتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وإنا علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہے، عرش ہے، کرسی ہے، 7 آسمان ہیں، سورج چاند ستارے، پھر 7 زمینیں ہیں، 7 سمندر ہیں۔ ان سب میں ایک خالق ہے، باقی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق، خالق جہان بناتا ہے، سارا جہان اس کی دلیل ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ جہان اس کی مخلوق ہے اور اس کو ہر ایک دیکھ رہا ہے۔ اس مخلوق کو دیکھ کر خالق کی پہچان ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مخلوق، تو اس کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ خالق اور مخلوق کا فرق، خالق بھی جہان اور چیزیں بناتا ہے، مخلوق بھی چیزیں بناتی ہے۔ مخلوق کا کام اسباب سے کام لینا ہے، خالق کا کام بغیر اسباب کے چیز بنانا ہے۔ اللہ تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آنکھ کے ذریعے، آنکھ ہے تو دیکھ سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ ہم سنتے ہیں کان کے ذریعے، کان ہے تو سن سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بنانا ہے وہاں کوئی کاریگر نہیں لگاتا۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرمائے، کن کہہ دیتے ہیں، چیز بن جاتی ہے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔
میں نے انسان کو گلی سڑی مٹی سے بنایا ہے۔ آدم کا پوتا فرشتوں نے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آدم کو کن کہا، یہ بن گیا۔ اس کے ایک جز کو دیکھو، آنکھ کا کام اپنا ہے، کان کا کام اپنا ہے، ناک کا کام اپنا ہے، زبان کا کام اپنا ہے، ہر عضو کا کام اپنا ہے، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، تحال ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ صرف مٹی سے کن کہا اور ہر چیز اپنے عمل میں آ گئی۔ تو خالق مخلوق کا فرق یہ ہے کہ مخلوق اسباب استعمال کر کے چیز کو وجود میں لے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب نہیں، کن کے ساتھ چیز کو بنا دیتا ہے۔ وہ خالق اور یہ مخلوق ہے۔ خالق مخلوق کا فرق یہی ہے کہ مخلوق اسباب سے نتیجے تک پہنچتی ہے، اور خالق اسباب کا محتاج نہیں، وہ کن کے ساتھ چیز بنا لیتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں کے اندازے میں بنا دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش سے اپنے مرکزی دفتر کو قائم کر کے کائنات کو چلا رہا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بنایا چل رہا ہے، چاند بنایا چل رہا ہے، ستارے بنائے چل رہا ہے، سب اسی کے عرش سے حکومت عرش پر چل رہے ہیں۔ وہ کسی سبب، فوج، کاریگر اور وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اسی اپنے رب سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، عاجزی کے ساتھ، خفیہ اور چھپ کر۔ تو یہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ جب کسی مخلوق میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ یہ بھی بغیر اسباب کے کام کر لیتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ کن مل گیا ہے، تو پھر یہ اللہ کی صفت میں شریک بنانا ہے کہ خدا بھی کن سے کام کرتا ہے، اور یہ پیر، فقیر، پیغمبر، فرشتے یہ بھی کن سے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی اس کن والی صفت میں شریک ہو جائے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ان شریکوں سے پاک ہے۔ سارا جہان اسباب سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے کن کے ساتھ کائنات چلاتا ہے۔ اگر کسی کو کن کا مالک بنا دیا گیا، کن کا اختیار دے دیا گیا کہ یہ کن کے ساتھ چیز بنا سکتا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اللہ کی کن والی، قدرت والی، اختیار والی صفت میں شریک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وہاں کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، فرشتے اس کی کسی صفت میں حصہ دار نہیں ہے، اس کی صفت اسی کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے مخلوق دنیا کے حالات جانتی ہے، لیکن اسباب کے دائرے میں۔
موبائل لگا دیا، لاہور سے بات کر رہا ہے، موبائل ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ سبب سے معلوم کرتا ہے، سبب ختم ہو جائے تو معلوم ختم ہوتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ چھپی ظاہر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے جانتا ہے۔ ساری کائنات اس کے علم میں ہے، ایک لمحہ کوئی خارج نہیں ہے اور وہاں کوئی سبب نہیں ہے۔ کائنات کو معلومات ہیں لیکن اسباب کے دائرے میں، سبب ہے تو معلومات ہیں، سبب نہیں ہے تو نہیں ہے، اور وہ بغیر کسی سبب کے سب جانتا ہے۔ لہذا خالق مخلوق کا فرق یہی ہے کہ خالق کی صفتیں مخلوق میں نہیں ہیں۔ مخلوق اسباب کے دائرے میں کام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب سے مات فوق، اسباب کے اوپر، بغیر کسی سبب کے احتیاجی کے وہ کام کرتا ہے۔ لہذا اس کا علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ فرمایا تمہارے یہ 7 سمندر، اس کو سیاہی بنا لو، درختوں کو کلمے بنا لو اور لکھنا شروع کرو۔ 7 سمندر لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، پھر اور 7 لے آؤ، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا علم ختم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا اس کا وسیع علم ہے، اتنی بڑی کائنات اس کے لیے ذرہ ہے، لہذا علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اختیار اور کن میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں خدا ان سے پاک ہے۔ یہ سارا بنایا، 7 آسمان گزر جاؤ، عرش گزر جاؤ، کرسی گزر جاؤ، 7 زمینیں گزر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ ایک ذرہ ہے۔ اس کا اتنا وسیع علم ہے کہ یہ ایک ذرہ ہے، اور اس کی قدرت بھی اتنی ہے۔ لہذا کائنات میں کوئی ہستی ایسی صفت نہیں رکھتی کہ ساری کائنات کا جہان اس کے لیے ذرہ بنے، یا وہ قدرت اور اختیار ایسا رکھے کہ کن کے ساتھ سب کچھ کرتا چلا جائے۔ یہ 2 صفتیں کہ علم بھی اللہ کا اور کن بھی اسی کا، اسباب سے بالا تر سب کچھ کرتا ہے اور باقی جہان اسباب کے تحت کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، وہ بھی اسباب کے بغیر ہوتے ہیں، کہیں اسباب ہیں اور کہیں نہیں ہیں، لیکن ظاہر نبی کے ہاتھ میں معجزہ ہے، کون اسی کا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے ہیں، اللہ نے فرمایا تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہے عصا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنم ولی فیہا مآرب اخری۔ درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں،
بکریوں کی نگرانی کے لیے کنارے میں اس کی ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور بھی اس میں بہت فائدے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اس کو پھینکو۔ فلما القاها فهي ثعبان مبین، پھینکنا تھا اژدہا بن گیا۔ واللہ مدبرا ولم يعقب، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، دوڑے وہاں سے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ قال یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، لا یخاف لدی المرسلون، میرے سامنے میرے رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ خذھا، پکڑ اس کو۔ اب جو آدمی نساپوں کا کام کرتا ہے، جوگی ہے، وہ تو نہیں ڈرتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کبھی یہ کام کیا نہیں ہے، تو اپنی چادر ہاتھ کو لپیٹی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف وہ دیکھ رہا ہے، اژدہا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ ڈالا تو لاٹھی۔ اب دو معجزے ہیں، لاٹھی سانپ بن گئی، اب سانپ ہے، زہر ہے، اس میں گوشت ہے، پوست ہے، سب کچھ ہے، لاٹھی وہ بن گئی۔ پھر جب اس کو پکڑا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ لاٹھی سے سانپ، سانپ سے لاٹھی، دو معجزے۔ ہاتھ ڈالنا اور پکڑنا اور پھینکنا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے، لیکن کیا لاٹھی سے سانپ بنانا یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے یا اللہ کا ہے؟ پھر سانپ سے لاٹھی بنانا یہ کس کا کام ہے؟ تو اللہ نے اس سے واضح کیا کہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو رہا ہے، لیکن لاٹھی سے سانپ اور سانپ سے لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نہیں بنا رہے، اللہ بنا رہا ہے۔ تو معجزے میں بھی کن اللہ کا ہوتا ہے، اس سے ڈرتے نہ، دوڑ لگا رہے ہیں، وہ تو بیٹھا ہے۔ اور جب کہا پکڑو تو فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا آپ کا کام، پھر اس کو لاٹھی بنانا میرا کام ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ معجزہ ہو یا غیر معجزہ ہو، جو عادت کے خلاف ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اور مخلوق جو کچھ کرتی ہے اسباب کے تحت کرتی ہے۔ بیمار ہوا زید، حکیم آ گیا، دوائی دی، کھلائی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اسباب ہے۔ اور اللہ تعالی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب علیہ السلام سارا بدن زخمی ہے اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو بڑی مصیبت میں، تو کرم فرمایا ارکض برجلک، اپنی پاؤں زمین پر مارو، پاؤں مارنے سے پانی نکل آیا۔ فرمایا اس کو پیو بھی صحیح، نہاؤ بھی صحیح، پینے نہانے سے ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ معجزہ ہے، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، پانی ہے، اور وہ پانی ٹھنڈک ہے اور وہ ساری جلن کو دور کر لیتا ہے۔ اس لیے اسباب کے دائرے میں کام کرنا مخلوق کا کام ہے، اور اسباب سے ہٹ کر کام کرنا خالق کا کام ہے۔ اس لیے
کسی مخلوق میں، کسی نبی، فرشتے، ولی، بزرگ، غیر بزرگ میں عقیدہ رکھنا کہ یہ کون کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، کون کے ساتھ بیٹا دے سکتا ہے، کون کے ساتھ مصیبت ہٹا سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ خدا کے کن میں شریک کرنا ہے، اور لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خبر دینا غیب کی، آسمان سے یا زمین سے، جنات کے ذریعے، تو یہ بھی غیب ہے۔ جنات نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں ہے، یہ بھاگ کر دیکھ کر جھوٹ موٹ ملا کر خبر دیتے ہیں، ان کے پاس غیب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے ذمہ لگائے جنوں کے مسجد بناؤ، نقشہ دے دیا، خود معتکف میں اعتکاف خانے میں بیٹھ گئے، وہی فوت ہو گئے۔ اب یہ سال لگے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ جب مکمل ہوئی مسجد تو لاٹھی کو دیمک نے، سیونک نے کھا لیا، تو ایسے بیٹھے تھے چار پائی پر لاٹھی پر سہارا دیے، لاٹھی گری، خود گر گئے۔ اوہو، جنات نے کہا یہ کیا ہوا؟ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سلیمان علیہ السلام گرے تو جن واضح ہو گئے کہ اگر یہ غیب دان ہوتے تو سال بھر یہ ذلت اور خواری میں نہ رہتے، سال بھر یہ کام کاج میں نہ رہتے۔ سال بھر ایسے کام کیا سلیمان علیہ السلام، سامنے بیٹھے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے نہ جن غیب جانتا ہے، نہ نبی غیب جانتا ہے، نہ ولی غیب جانتا ہے۔ ہاں، جو اللہ بتا دے اتنا ہے، اور جو نہ بتائے وہ نہیں ہے۔ اس لیے یکے پرسید ازاں گم کر فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خرد من ز مصرش بو پیراہن شمیدی چرا در چاہ کہ نعانش ندیدی بگفت احوال ما بر کے جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام 3 میل 4 میل فاصلے پر کنویں میں پڑا تھا، وہ آپ نہیں پتہ چلا۔ مصر سے قمیص چلا ہے تو اس کی خوشبو سونگھ لی ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا احوال ما بر کے جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ ہمارے انبیاء کے حال اسی طرح ہیں جیسے بادل کی بجلی ہوتی ہے، کبھی تو سارا جہان روشن، کبھی بدہم۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم گہے بر پائے خود نبینم۔ ایک دفعہ تم آسمان کی خبریں دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے پاؤں کی ایڑی پر کوئی چیز چڑھ جائے پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر وقت، ہر چیز، ہر حال اللہ جانتا ہے اور بغیر اسباب کے جانتا ہے، اور مخلوق جو جانتی ہے سبب کے ساتھ جانتی ہے۔ نبی کے پاس بھی سبب ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو نبی بتاتا ہے، ورنہ نہیں بتاتا۔ زندگی ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔